لاک ڈاؤن کے باعث متاثرین کی امداد کے لیے کورونا ریلیف فنڈ ٹیلیتھون نشریات میں شہریوں، سمندر پار پاکستانیوں، صنعتکاروں، شوبز شخصیات اور کھلاڑیوں کی طرف سے بھرپور امداد کا اعلان کیا گیا اور 3.25 ارب روپے سے زائد رقم کل جمع کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹیلیتھون میں شرکت کی اور کہا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کی جمع پونجی ختم ہو رہی ہے۔ ایسے میں احساس پروگرام جیسا شفاف پروگرام پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا، سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کہا عمران خان صاحب نے، آپ کو سنواتے ہیں۔ ابھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ پیسہ نہیں دیا گیا۔ 13 کروڑ لوگوں نے اس کے اندر اپلائی کیا۔ کوئی پولیٹیکل کنسیڈریشن نہیں ہے کہ ابھی تک جو سب سے زیادہ پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے وہ سندھ کے اندر ہوا ہے، جدھر ہماری گورنمنٹ نہیں ہے۔ جدھر غربت زیادہ ہے ادھر یہ پیسہ جا رہا ہے۔ 144 ارب روپیہ ایلوکیٹ کیا ہے۔ 1 مہینہ چلتا ہے، 2 مہینہ چلتا ہے، 6 مہینہ چلتا ہے، یہ تو ہمیں پتا ہے کہ اب ہمیں کرونا کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ یہ جو پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کی مدد کرے گا جب تک کہ لوگوں کے کاروبار، یہ جو کنسٹرکشن شروع نہیں ہوتی، تعداد لوگوں کی، مستحق لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کے لیے یہ پیسے اکٹھا۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معاون خصوصی برائے اطلاعات محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ۔ بہت شکریہ جی ہمیں وقت دینے کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم کے احساس ٹیلیتھون کے ذریعے جو ہم نے دیکھا کہ تقریباً 2.25 ارب روپے کے 3.25 ارب روپے کے جو امداد جمع ہوئی، جو ڈونیشنز جمع ہوئے، یہ پیسے کس مد میں ہیں اور ان کو کیسے استعمال کیا جائے گا؟ کیا ترجیحات ہیں؟ اس حوالے سے ذرا آگاہی فراہم کیجیے گا۔ مشکل کے وقت ہم اپنے دکھی بہن بھائیوں کو نہیں بھولتے اور انہیں ہمیشہ مشکلات کے تدارک کے لیے یاد رکھتے ہیں۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کی اپیل پہ جو مہیر حضرات نے دل کھول کر عطیات دی ہیں، یہ ان کی قائدانہ صلاحیتیں اور ان کی کریڈیبلٹی پہ مہر ہے۔ اب اس پیسے کا چونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان اس کے امین بنے ہیں اور لوگوں نے اپنی امانتیں ان کے حوالے کی ہیں تاکہ وہ حقداروں تک ان کو پہنچائیں، لہٰذا پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک روڈ میپ بنایا ہے، ایک پورا سٹرکچرائز کیا ہے ریلیف پروگرام، جس کے اندر قوم کی دی ہوئی پائی جو ہے اس کی امانت سمجھ کے اس قوم کی اس کو خرچ کیا جائے گا اور اس کا مصرف جو ہے صرف اور صرف پسے ہوئے طبقات، مستحق اور نادار افراد اور اکراس دی بورڈ پاکستان کے عوام ہوں گے۔ اچھا اب یہ کہے گا کہ ملک بھر میں کاروباری طبقہ جو ہے وہ شدید پریشان ہے، نوبت اب جیل بھرو تحریک کی باتوں تک آ پہنچی ہے، وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ اس معاملے پر اب کوئی واضح لائحہ عمل کیوں مرتب نہیں کر پائی؟ صوبائی حکومتیں کمرے میں بیٹھ کے ان فیصلوں کی توثیق کرتی ہیں اور ٹیلی ویژنوں کی اسکرین پہ جا کے ان کی مخالفت کرتی ہیں، تو یہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو والی پالیسی جو ہے اس سے بھی صوبائی حکومتوں کو باہر آنا ہے، اونرشپ لینی ہے۔ اگر آپ نے فیصلہ کیا تو ذمہ داری لیں اور قوم کو بتائیں کہ ہاں ہمارے حالات، واقعات اور صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ قدم اٹھایا اور آپ آزاد ہیں، آپ 18ویں ترمیم کے بعد خود مختار ہیں، تو آپ ہچکچا کیوں رہے ہیں اور یہ ذمہ داری وزیر اعظم کے کندھوں پہ کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ اس ذمہ داری کو آپ اٹھائیں اور عوام کے مفاد میں جو قدم اٹھایا جاتا ہے اس میں لیت و لال نہیں ہوتا، اس کے اندر کمٹمنٹ ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے اور وہ جذبہ دکھائیں، لوگوں کو کرونا سے بھی بچائیں، غربت، افلاس، بھوک اور بے روزگاری سے بھی محفوظ رکھنے کے لیے چیز بنائیں۔ صحیح، بہت بہت شکریہ جی۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ ابھی جیسے ہمارے ساتھ ڈاکٹر اشرف نظامی موجود تھے اور وہ بتا رہے تھے جی کہ رینڈم سیمپل لیے جائیں تو اس میں سے بھی پتہ نہیں کتنے پازیٹیو آ جائیں گے۔ جیسے ہم سکھر کی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ جہاں آدم شاہ کالونی میں 44 افراد کے رینڈم سیمپل لیے گئے اور اس میں سے 17 پازیٹیو آئے ہیں۔ یہ ایک اس قسم کی صورتحال ہے جس میں ہم سب کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ بالکل جی، ہم سب کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور جیسے ڈاکٹرز بار بار اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ سخت سے سخت لاک ڈاؤن کروایا جائے، اس لیے وہ لوگ جو کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں پلیز غیر ضروری طور پہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، گھروں میں عبادت کریں۔ کل کی ٹیلی تھون کے والے سے دوبارہ سے بات کریں۔ کل کی ٹیلی تھون میں سابق کپتان وسیم اکرم، جاوید میاداد اور وقار یونس نے بھی اس احساس ٹیلی تھون میں بھرپور شرکت کی۔ جاوید میاداد کہتے ہیں کہ ملک اب بہترین ہاتھوں میں ہے، یہ آزمائش بھی گزر جائے گی۔ دوسری جانب وسیم اکرم نے کہا کہ پاکستانی قوم چیریٹی کرنے میں سب سے آگے ہے، اس بار بھی دل کھول کر عطیات دیے جائیں گے۔
उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान इज इन गुड हैंड। तो ये भी आजमाइश है और इंशाल्लाह निकल जाएगा। इमरान भाई को ये कहूँगा कि इमरान साहब पीएम साहब को मेरे से कोई एक दफ़ा मीटिंग कर लें। यहाँ तक कि मेरे पास वो आइडिया है कि पूरे पाकिस्तान का कर्जा भी मुझे पता है सिंस आपके साथ हम ये 90 से शुरू हुए थे चंदा जमा करने, उनके दिल बहुत बड़े और वो जरूर थे। पर आई थिंक जो मैंने नोट किया है पिछले 1-1.5 हफ्ते में कि हम आई थिंक थोड़ा रिलैक्स होना शुरू हो गए। बार बार यही कहता हूँ सबको कि छुट्टियां नहीं है। सो अगर आपने वॉक भी करनी है तो डिस्टेंस देखे करें, उस टाइम पे करें कि लोग थोड़े कम हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी दुनिया में जो पाकिस्तानी हैं वो उठ खड़े होंगे और इस वक्त में पाकिस्तान की हेल्प करें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, अदरवाइज हमारी कोई वक़्त नहीं है। पाकिस्तान है तो हम हैं, अदरवाइज हमारी कोई वक़्त नहीं है। लेकिन चपात जावेद मियां साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि मेरे पास मुझसे मीटिंग करने, मेरे पास ऐसी तजावीज़ भी है कि पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा। That's incredible। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।